غلبہ ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کو وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض، اس کا اطلاق مولا علی شیر خدا نے عہد فاروق اعظم پر کیا، خلافت راشدہ پر کیا۔ اس پر تفصیلی بات میں کل کر چکا ہوں، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اب آج میں آپ کا دوسرا خطبہ کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ وہ خطبہ ہے، کلام ہے آپ کا، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے غزوہ روم کے لیے۔ جب بلاد روم اور بلاد شام کے غزوات ہو رہے تھے تو ان میں بھی آپ نے فیصلہ فرمایا خود جانے کا، تاکہ فوجوں کو اور فوجیوں کو ایک بڑی ہمت نصیب ہو، حوصلہ ملے اور فتوحات ہوں اسلام کو۔ خود جانے کا ارادہ کیا اور اس پر انہوں نے مشورہ طلب کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قد توکل اللہ لأہل ھذا الدین بإعزاز الحوزہ، یہ بھی اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک سورہ الفتح کی آیات جن کا تذکرہ کل ہو چکا تھا کہ اللہ پاک آپ کو فتح عطا کرے گا جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا ہے، دست مصطفیٰ میں ہاتھ دے کر صدق اور اخلاص نیت کے ساتھ جو حضور سے بیعت ہو گئے، ان کو فتوحات دے گا، مغانم دے گا، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوهَا، اور بعد از وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے ملکوں اور سلطنتوں کی بھی فتوحات عطا کرے گا جس کا تم اب تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سارے وعدے بیعت رضوان میں شامل صحابہ کرام سے ہو رہے ہیں۔ یہ دو بنیادی وعدے ہیں قرآن مجید کی، سورہ الفتح کے اور ایک یہ وعد اللہ الذین آمنوا سورہ آیت استخلاف کے۔ اب اس پر مولا علی شیر خدا اس دوسرے خطبے میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے حامل اور وارثوں کے لیے اس دین کی حفاظت کرنا اور ان کی حمایت کرنا اور ان کی مدد کرنا اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ ان کا وکیل بن چکا ہے آپ کا، اس نے خود یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، وہ وکیل ہے، اس نے اپنے سپرد کر دیا ہے یہ کام کہ لأہل ھذا الدین، اس دین کے حاملوں کی حفاظت کرے، بإعزاز الحوزہ وستر العورہ، کوئی کمی کمزوری ہو اس پہ پردہ ڈالے گا، حفاظت کرے گا، اور اگر کوئی ایسا موقع مقابلہ کا آ جائے تو ہمیشہ اللہ حمایت کرے گا، مدد کرے گا، نصرت عطا کرے گا اور حفاظت کے ذریعے فتح دے گا۔ یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اب یہ بات سیدنا مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأہل ھذا الدین، تو گویا مولا علی شیر خدا نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو اور آپ کی حکومت کو اور آپ کے ترتیب دیے ہوئے لشکروں کو اہل ھذا الدین کہا، اس دین کے اہل، اس دین کے حامل، اس دین کے وارث، اس دین کے سپہ سالار دین اسلام کے اور اللہ کے وعدہ کے حقدار۔ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ جھوٹا مفروضہ اور انتہائی حیرت انگیز اور اذیتناک من گھڑت یہ مفروضے بعض لوگوں کے جو امت میں انتشار اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے کرتے اور چلاتے ہیں، اگر یہ قبول کر لیے جائیں کہ یہ لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ دین کو چھوڑ گئے تھے، پھر گئے تھے، منافقت چھپا رکھی تھی، حضور کے وصال کے بعد کھل کر سامنے آ گئے، استغفر اللہ العظیم مرتد ہو گئے، خارج ہو گئے اور اہل بیت کے خلاف دشمن ہو گئے اور خلافت کا حق جو اللہ رسول کا دیا ہوا غصب کرنے والے بن گئے، ان تمام معاذ اللہ الزامات کو جمع کر لیں تو تصور کریں کہ کیا امیج ذہن میں بنتا ہے ان کا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا فاروق اعظم کا اور ان صحابہ کرام کا۔ اور جو اگر معاذ اللہ اس مفروضے کو قبول کر لیا جائے، غلط مفروضے کو، تو سیدنا علی شیر خدا کے ساتھ تو اہل بیت بنو ہاشم کے علاوہ کل 11 صحابہ بیٹھے تھے آپ کے ساتھ گھر میں، آپ کی مشاورت میں پہلی بیعت کے وقت۔ پھر جب آپ تشریف لے گئے تو سب نے بیعت کر لی، بیعت سب نے کر لی مولا علی شیر خدا سمیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ان کے انتظار میں کہ یہ کریں تو ہم بھی کریں، کل 11 تھے اور ان 11 میں سے کوئی صاحب خلافت نہیں ہوا، وہ خلیفہ نہیں ہوئے۔
سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں اگر وہ جھوٹا مفروضہ جو دین میں تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کا، پراگندگی ذہن کی کا پیداوار وہ مفروضہ، اگر وہ قبول کر لیا جائے تو مولا علی شیر خدا ویئر ڈز ہی اسٹینڈ؟ What is going to be his status? What is going to be his position, his integrity, his character, his solidarity, his truthfulness, his righteousness? ان کی صداقت، ان کی جرأت ایمانی، ان کا کردار، ان کا تقوی، ان کا علی مرتضی ہونا، ان کا سیف اللہ ہونا، دین حق کا علمبردار ہونا، سچ بولنا، یہ ان کا کردار کہاں جاتا ہے؟ وہ ان کو برملا کیا کسی خوف سے کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ اہل حاضر دین، آپ دین اسلام کے حامل و وارث ہیں، اور اللہ نے یہ آپ کی مدد کرنا اور آپ کے لشکروں کی اور آپ کی سلطنت کی اور آپ کی خلافت کی اور آپ کے منصوبے توسیع اسلام کی مدد کرنا، حفاظت کرنا، اللہ اس کا ذمہ دار ہے، پورا کر کے رہے گا، خود نہ جائیے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا؟ 100 جواب بن سکتے ہیں، کہہ دیں آپ کی مرضی، جائیں تو اس کے یہ فوائد ہیں اور یہ نقصانات ہیں، نہ جائیں تو یہ فوائد ہیں، یہ نقصانات ہیں، خود فیصلہ کر لیں۔ یہ سمپل جواب دے دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس حق میں ہیں کہ ٹھیک ہے جائیں تو فرما دیں کہ جائیے، جانے میں فائدہ ہے۔ اگر آپ کی حکمت اور بصیرت اور امانت اور دیانت مشورے میں، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اگر آپ کی امانت داری تقاضا کرتی ہے ان کو روکنے کا کہ وہ خود نہ جائیں، تو سمپل کہہ دیں کہ اے عمر میری رائے میں نہ جانا بہتر ہے، یہیں رہیں، بس کیا ضرورت ہے اگلے اتنے اضافی جملے بولنے کے؟ کو ہمارے جیسے کردار کے لوگ تھے وہ؟ آج کے لوگ ایسے چاپلوسی کرتے ہیں، اضافی جملے بولتے ہیں، جو بات دل میں نہیں ہوتی منہ پہ لاتے ہیں، خوش آمدانہ کلمات بولتے ہیں، وہ تعریفیں کر دیتے ہیں کسی مفاد کے لیے جس کا وہ حقدار نہیں ہوتا۔ ایک گھٹیا درجے کے لوگ، دنیا پرست وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ کیا آپ ایسا کردار مولا علی اور مرتضیٰ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ جس مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بلند رتبہ اور مرتبہ، وہ اس طرح کے آدمی ہوں کہ جو بات ان کے دل میں نہ ہو وہ زبان پہ لے آئیں، دل کی بات کے خلاف، معاذ اللہ، یہ تو کس بنتا ہے؟ اگر وہ ان کو اہل دین نہ سمجھتے تو کیوں کہتے کہ آپ اہل دین ہیں؟ غاصبوں کی حکومت سمجھتے تو کیوں کہتے وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ؟ معاذ اللہ، وہ تو دین کو اس سوچ کے مطابق وہ تو دین کو ٹکڑے کر چکے ہیں، وہ تو دین کو نقصان پہنچا چکے ہیں، معاذ اللہ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ وہ اہل ھذا الدین رہے کب ہیں؟ اس مفروضے، جھوٹے باطل مفروضے کے تحت۔ اور جب مولا علی شیر خدا ان کو اہل ھذا الدین کہہ کر اللہ کے وعدے کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم اگر ان کو برا سمجھیں تو ہم مولا علی شیر خدا کے مد مقابل کھڑے ہو کر مولا علی شیر خدا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، مولا علی شیر خدا کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ کریں، یا مولا علی شیر خدا کے مخالف کیمپ میں کھڑے ہوں اور جو بات وہ کہیں ان کے مخالف کہیں، یا مولا علی شیر خدا کے غلام تابع دار بن کے وفادار ہوں، جو وہ کلمہ کہیں وہ ایمان رکھیں۔ اب میری نصیحت تو یہ ہے، میری نصیحت کہ لوگوں، خدا کے لیے مولا علی شیر خدا سے زیادہ بڑا مومن نہ بنو، یہ کوشش نہ کرو۔ مولا علی شیر خدا سے بڑھ کر سچا بننے کی کوشش نہ کرو، مولا علی شیر خدا سے بڑھ کر دین اسلام کا وفادار بننے کی کوشش نہ کرو۔ قیامت تک کروڑوں وفادار دین کے آ جائیں، کل ولی آ جائیں، سن لیں، کل علماء جمع ہو جائیں، کل محدثین جمع ہو جائیں، کیا امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، سرکار غوث و اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ اجمیر، داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت جنید بغدادی، سری سختی، معروف کرخی، با یزید بستامی سمیت کل دنیا کے اولیاء، ائمہ، فقہا، مجتہدین، علماء، صالحین، سارے جمع ہو جائیں، مل کر بھی مولا علی شیر خدا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور کی امت کے کل اولیاء کی ولایتیں جمع کر لیں، مولا علی شیر خدا کے برابر نہیں ہو سکتی۔
کسی کی صداقت مولا علی شیر خدا کی صداقت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میری نصیحت یہ ہے کہ جو بات مولا علی شیر خدا زبان سے کہیں، سمجھو کہ امت کے کل اولیاء کی ولایتیں جمع کر لیں، مولا علی شیر خدا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کسی کی صداقت مولا علی شیر خدا کی صداقت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر میری نصیحت یہ ہے کہ جو بات مولا علی شیر خدا زبان سے کہیں، سمجھو، عقیدہ رکھو کہ وہی ان کے دل میں بھی تھا۔ ان کے ظاہر و باطن کو متضاد نہ بناؤ، انہیں ایسا انسان نہ قرار دو کہ وہ زبان سے مصلحتوں کی خاطر کچھ اور کہتے رہے، دل میں کچھ اور سمجھتے رہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے، مداہنوں کا کام ہوتا ہے، کمزور ایمان والوں کا کام ہوتا ہے، دھوکے بازوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کا یہ منصب نہ بناؤ خدا، استغفر اللہ العظیم۔ یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت تو اس میں بھی وزیر ہوتے، نواز شریف صاحب کی تھی تو اس میں بھی وزیر تھے، کاف لیگ آ گئی تو اس میں بھی وزیر مشیر تھے، اب زرداری صاحب کی آ گئی تو اس میں بھی وزیر مشیر ہیں۔ یہ کردار ہے پاکستانی سیاستدانوں کا۔ جب مولا علی شیر خدا صدیق اکبر کے بھی وزیر و مشیر، فاروق اعظم کے بھی وزیر و مشیر، عثمان غنی کے بھی وزیر و مشیر، اور پھر جب اپنی باری آئی تو خلیفہ، تو کیا مولا علی شیر خدا کا ہر خلافت میں حصہ دار، وزیر اور مشیر اور چیف ایڈوائزر رہنا، معاذ اللہ آپ اس کو اس طرح کا گردانتے ہیں جیسے آج کل کے لوگ جو ایمان سے اور امانت سے آ رہی ہیں؟ وہ اگر کسی کے مشیر تھے تو سچا سمجھتے تھے تو مشیر تھے، ذمہ داریاں تھیں ان کے پاس، ورنہ الگ ہو کے بیٹھ جاتے، لا تعلق ہو جاتے، لڑائی بھی نہ کرتے۔ اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں اور پھر یہ جملے بولنا کہ آپ اہل اس دین کے حامل اور وارث ہیں، اللہ کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کامیابی کا، مدد کا، اللہ نے وکالت لے لی ہے، اور پھر والذی ناصرہم، اور آپ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، وہم قلیل لا ینتصرون، ومعناہم وہم قلیل لا یمتنعون حی لا یموت۔ یہ سارے اللہ کے جو وعدے ہیں اور اس کی مدد و نصرت کے، یہ آپ کے لیے ہیں۔ یہ بیان کر کے پھر اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل مسئلہ مشورہ پہ آ رہے ہیں جس پر مشورہ طلب کیا گیا تھا۔ فرمایا انک متی تصر الی ھذا العدو بنفسک، اگر آپ بذات خود اس دشمن کی طرف، یعنی شہنشاہ روم اور افواج بلاد روم، ملک شام اور روم کی سلطنت کی طرف اگر آپ خود چلے گئے، فتلقہم بشخصک، اور براہ راست بنفس نفیس وہاں جا پہنچے اور ان کے ہاتھ آپ لگ گئے، ان لشکروں کے آمنے سامنے آپ پہنچ گئے، فتنقب لا تکن للمسلمین کانفہ دون اقصی بلادہم، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا، چونکہ جب آپ سامنے چلے جائیں گے تو وہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر آپ کے خاتمے پر تل جائیں گے، آپ کو اپنا ٹارگٹ کر لیں گے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، مار دیں، شہید کر دیں، تو سمجھیں گے ہر ایک کو چھوڑ دو، یہ امت مسلمہ کا خلیفہ ہے، امیر ہے، ان کا قیم ہے، ان کا سردار ہے، ان کا نظام ہے، اسی وجہ سے سارے شرازے جو ہیں امت مسلمہ کے مجتمع ہیں، اسی وجہ سے سب کو ڈھارس ہے، اس وجہ سے دین اسلام کا استحکام ہے، آپ پر پل پڑیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچ گیا، لا تکن للمسلمین کانفہ، تو امت مسلمہ کے لیے کوئی ملجا نہیں رہے گا، امت مسلمہ کا ملجا و ماوا نہیں رہے گا۔ کانفہ ملجا اور ماوا کو کہتے ہیں جدھر رجوع کیا جائے، عاصمہ پناہ گاہ کوئی نہیں رہے گی، یہ معنی ہے کانفہ کا، ملجا ماوا عاصمہ، جس سے لوگوں کو پناہ ملے، امت مسلمہ کی پناہ آپ ہیں، اے فاروق اعظم، اے عمر فاروق، امت مسلمہ کا ملجا آپ ہیں، امت مسلمہ کا ماوا آپ ہیں، ڈھارس آپ ہیں، پناہ گاہ، حفاظت گاہ مسلمین کی آپ ہیں۔ اب جو آدمی اسلام پہ معاذ اللہ حملہ آور ہو
اور معاذ اللہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی بے حرمتی کرنے والا ہو، یا خلافت کو غصب کرنے والا ہو اور سازباز کرنے والا ہو اور ظالم اور جابر ہو، اس کو مولا علی شیر خدا کہیں کہ آپ واحد امت مسلمہ کے ملجا و ماوا ہیں. ذرا دو باتوں کو جوڑ